حدیث نمبر 994۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہیں، اور اسی میں اپنے مردوں کو بھی کفناؤ۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں سمرہ، ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں، اور اہل علم اسی کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں میرے نزدیک مستحب یہ ہے کہ آدمی انہی کپڑوں میں کفنایا جائے جن میں وہ نماز پڑھتا تھا۔ احمد اور اسحاق بن رحیہ کہتے ہیں کفنانے کے لیے میرے نزدیک سب سے پسندیدہ کپڑا سفید رنگ کا کپڑا ہے، اور اچھا کفن دینا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 996۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفنایا گیا، نہ ان میں قمیص تھی اور نہ امامہ۔ لوگوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کپڑوں اور ایک دھاری دھار چادر میں کفنایا گیا تھا۔ تو ام المومنین عائشہ نے کہا، چادر لائی گئی تھی لیکن لوگوں نے اسے واپس کر دیا تھا، آپ کو اس میں نہیں کفنایا گیا تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 997۔ حارث بن مدرب کہتے ہیں کہ میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان کے پیٹ میں آگ سے داغ کے نشانات تھے، تو انہوں نے کہا، نہیں جانتا کہ صحابہ میں سے کسی نے اتنی مصیبت جھیلی ہو جو میں نے جھیلی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس وقت میرے گھر کے ایک کونے میں 40,000 درہم پڑے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے نہ روکا ہوتا تو میں موت کی تمنا ضرور کرتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں خباب رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں انس، ابو ہریرہ اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 998۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جعفر طیار کے مرنے کی خبر آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، اس لیے کہ آج ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جس میں وہ مشغول ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم میت کے گھر والوں کے مصیبت میں پھنسے ہونے کی وجہ سے ان کے یہاں کچھ بھیجنے کو مستحب قرار دیتے ہیں، یہی شافعی کا بھی قول ہے۔ جعفر بن خالد کے والد خالد سارہ کے بیٹے ہیں اور سکا ہیں، ان سے ابن جریج نے روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 999۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گریبان پھاڑے، چہرہ پیٹے اور جاہلیت کی ہانک پکارے ہم میں سے نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1000۔ علی بن زبیہ السدی کہتے ہیں کہ انصار کا قرظہ بن کعب نامی ایک شخص مر گیا، اس پر نوحہ کیا گیا، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آئے اور منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا، کیا بات ہے، اسلام میں نوحہ ہو رہا ہے؟ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس پر نوحہ کیا گیا اس پر نوحہ کیے جانے کا عذاب ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں مغیرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عمر، علی، ابو موسیٰ، قیس بن عاصم، ابو ہریرہ، جنادہ بن مالک، انس، ام عطیہ، سمرہ اور ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔
حدیث نمبر 1001۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 4 باتیں جاہلیت کی ہیں، لوگ انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے: نوحہ کرنا، حسب النس میں تانہ زنی، اور بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ رکھنا۔ مثلا یوں کہنا کہ ایک اونٹ کو کھجلی ہوئی اور اس نے 100 اونٹ میں کھجلی پھیلا دی، تو آخر پہلے اونٹ کو کھجلی کیسے لگی؟ اور نچتروں کا عقیدہ رکھنا، مثلا فلاں اور فلاں نچتر ستارے کے سبب ہم پر بارش ہوئی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 1002۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عمر اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ بعض اہل علم کی جماعت نے میت پر رونے کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میت کو اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اور وہ اسی حدیث کی طرف گئے ہیں۔ اور ابن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے اگر وہ میت اپنی زندگی میں لوگوں کو اس سے روکتا رہا تو اس پر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 1004۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اپنے گھر والوں کے اس پر رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ ابن عمر پر رحم کریں، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، انہیں وہم ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات اس یہودی کے لیے فرمائی تھی جو مر گیا تھا، میت کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث دوسری سندوں سے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ اس باب میں ابن عباس، قرظہ بن کعب، ابو ہریرہ، ابن مسعود اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ بعض اہل علم اسی جانب گئے ہیں اور ان لوگوں نے آیت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کا مطلب بھی یہی بیان کیا ہے، اور یہی شافعی کا بھی قول ہے۔